فرشتے کے اندر تو گناہ کا اور شہوت کا مادہ ہی نہیں ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر دونوں مادے رکھے، شہوت کا مادہ بھی رکھا اور خیر کا مادہ بھی رکھا، شر کا مادہ بھی ہے اور خیر کا مادہ بھی ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے پیدا فرمایا تو ان کے اندر صرف خیر کا مادہ رکھا، تو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے شہوت بھی دی اور عقل بھی دی، جس کی وجہ سے وہ شہوت کی بنیاد پر کبھی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور عقل کی بنیاد پر کبھی عقل کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو اپنے مالک کی اطاعت کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے عقل بھی رکھی اور شہوت بھی رکھی، اور فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے صرف عقل رکھی، شہوت نہیں رکھی۔ اس وجہ سے ان سے کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہوتا، ان سے گناہ کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر صرف عقل ہے۔ اور عقل کا مقتضا یہ ہے کہ جس مالک نے ہم کو پیدا کیا، جس مالک نے زمین آسمان چاند سورج ستارے سیارے پیدا کیے، جس مالک نے ہم کو دل دماغ آنکھ کان دیے، اس مالک کی ہم نافرمانی نہ کریں۔ عقل کا مقتضا تو یہی ہے۔ اس لیے فرشتوں کو اللہ نے صرف عقل دی، شہوت نہیں دی، تو وہ اللہ کی کبھی نافرمان نہیں، اللہ کی ہمیشہ فرما برداری کرتے ہیں۔ تو جس جنس کے اندر شہوت کا مادہ ہی نہیں ہے اور وہ ایسی قوم میں نبی بنا کر کے بھیج دیا جائے جس قوم میں عقل بھی ہے اور شہوت کا مادہ بھی ہے، تو یہ آدمی اب عمل کے طور پر عمل کر کے کیسے ان لوگوں کو سمجھا سکتا ہے کہ تم کو اس طریقے سے کرنا ہے؟ بھائی لوگ تو یہ جواب دیں گے کہ تمہارے اندر تو صرف عقل ہے، شہوت ہے ہی نہیں، تم تو گناہ کر ہی نہیں سکتے، تو ہم کو کیا سمجھا رہے ہو؟ تمہارے اندر بھی گناہ کا مادہ ہوتا تب نہ کرتے، تب سمجھ میں آتی بات۔ تو لوگ یہ جواب دیتے کہ اللہ نے ایسے آدمی کو ہمارے اندر کیوں بھیج دیا جس کے اندر عقل ہی عقل ہے، شہوت ہے ہی نہیں؟ تو جب وہ اچھائی ہی اچھائی اس کے اندر ہے اور شہوت کا مادہ برائی کا مادہ ہی نہیں ہے اس کے اندر، تو وہ آدمی عملی نمونہ ہمارے سامنے کیا پیش کرے گا؟ تو یہ جواب دیتے۔ اور اللہ کے رسول کو انہی میں سے جب بھیج دیا تو یہ جواب دیا کہ ہمارے پاس کوئی آسمان سے فرشتہ نازل ہو جاتا تو ہم بات مان جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو شہوت بھی دی اور عقل بھی دی، اور فرشتوں کو صرف عقل دی۔ اس کے بالمقابل جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے صرف شہوت دی۔ یہی وجہ ہے کہ جانور احکام شرعیہ کے مکلف نہیں، ان پر کوئی نماز روزہ فرض نہیں ہے، ان پر کوئی اطاعت فرض نہیں ہے، احکام شرعیہ کے وہ مکلف نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کے اندر صرف شہوت رکھی ہے، ان کا کام یہ کھانا پینا اگنا متنا بس، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو اب جس آدمی کو اللہ نے عقل بھی دی اور شہوت بھی دی، وہ عقل کو کنارے رکھ کے اور اپنے شہوت کے مقتضیات پر عمل کرنا شروع کر دے، اپنے شہوت کے تقاضوں پہ عمل کرنا شروع کر دے، جو دل کرے وہی کام کرے، جو دل میں آئے وہی کام کرے، جو شہوت پوری کرنے والے کام جو جانور کرتے ہیں، کھانا پینا اگنا متنا ہی اگر ہمارا اصل عین منصب بن جائے اور عین مقصد بن جائے تو ہمارے میں اور جانوروں میں پھر کوئی فرق نہیں، بلکہ ہم جانوروں سے زیادہ بدتر ہو جائیں گے، کیونکہ جانوروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تو شہوت ہی رکھی تھی، عقل رکھی ہی نہیں تھی۔ تو اگر وہ ان سب چیزوں میں مبتلا تھے، خالی کھانا پینا اگنا متنا ہی ان کو تھا، تو کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ اللہ نے انسان کے اندر عقل بھی رکھی اور شہوت بھی رکھی، تو یہ عقل کو کنارے کر کے صرف شہوت پر عمل کرنا شروع کر دے اور اس کے مقتضے پر عمل کرنا شروع کر دے، تو یہ آدمی جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ جانور میں تو تھی ہی نہیں عقل، وہ نہیں اگر ان چیزوں کو کر رہا ہے تو کون سی بڑی بات ہے؟ تمہارے اندر عقل تھی پھر بھی تم نے جانوروں والی صفت کو اختیار کیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا بعض کافروں کے بارے میں اولئک کالانعام بل هم اضل، بلکہ یہ تو جانور ہیں اور جانور سے بھی بدتر ہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا۔ اور یہی انسان جب عقل کے مقتضا پہ عمل کر کے شہوت کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے تو عقل صرف فرشتوں میں ہے، تو یہ فرشتوں کی صفت اس کے اندر آ جاتی ہے، اور جب فرشتوں کی صفت آ جاتی ہے تو یہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ فرشتوں میں شہوت کا مادہ تو تھا ہی نہیں، صرف عقل کا مادہ تھا، تو اس لیے فرشتے نافرمانی نہیں کرتے تھے، تو کون سی بڑی بات ہے؟
ان کے اندر شہوت کا مادہ تھا ہی نہیں، صرف عقل کا مادہ تھا، تو وہ نافرمانی نہیں کرتے تو کون سی بڑی بات ہے۔ تو اگر کوئی آدمی، کوئی انسان اپنی عقل کے مقتضا پر عمل کر کے اور اپنے مالک کا مطیع و فرما بردار ہو جائے، اپنے مالک کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کر لے، تو وہ آدمی فرشتوں سے بھی افضل بن جاتا ہے، کیونکہ اس انسان کے اندر اللہ نے شہوت بھی رکھی تھی اور عقل بھی رکھی تھی۔ اگر چاہتا تو یہ شہوت کے مقتضا پر عمل کرتا، اگر چاہتا تو یہ نافرمانی کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں، عقل کے مقتضیات پر عمل کر کے اس نے اللہ کی نافرمانی کو پسند نہیں کیا، اللہ کی فرما برداری کو اختیار کیا، تو یہ آدمی فرشتوں سے افضل بن جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آگے کہ نہیں؟ کہ یہی ایک انسان ہے، اللہ نے اس کے اندر شہوت بھی رکھی اور عقل بھی رکھی، یہی دو چیزیں اللہ نے انسان میں رکھی ہیں، یہی اس کی آزمائش کا سبب ہے۔